نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں بیٹھنے میں منع کیا، لیکن فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو تمہیں 5 کام کرنے پڑیں گے۔ گرمیوں میں جس کا دل کرتا ہے نا کہ کھلی ہوا میں بیٹھوں، بیٹھ لے پر 5 کام کرے، یہ بخاری ہے۔ جس کا دل کرتا ہے نا سردیوں میں گلی میں بیٹھوں دھوپ لوں، تو پھر وہ کتنے کام کرے گا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا کرے تو رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق ادا کرو، 5 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو، اس کو بھی اس کو بھی، آنے والے کو بھی اور جانے والوں کو بھی دیکھنے کی تمہیں اجازت۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو بھی نظریں نیچی کر کے بیٹھو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط ہے، یہ شرطیں 5 لگائی نبی پاک نے، یہ بخاری ہے۔ فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں تکلیف دینے والی رستے میں پڑی ہوں گی وہ بیٹھنے والے نے اٹھانی ہے۔ اس نے ایک نیا وہاں بیٹھ کے اذیت والا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے، چونکہ رستے میں وہ بیٹھا ہے، تکلیف دہ چیزیں اٹھائے گا۔ اور تیسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم نے سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم نے رستے میں بیٹھے بیٹھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ 5 کام کرنے ہیں، پھر تمہیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے، یہ رستے کا حق ہے، اس کو ادا کرو تو رستوں میں بیٹھو۔ روضہ اقدس کے اندر ایک کبوتر چلا گیا اور وہاں اس کی جان جو ہے وہ نکل گئی۔ اب اس کبوتر کو نکالنا تھا۔ اب وہاں کے مدینہ شریف کے مفتیان اور علماء سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اس کبوتر کو کیسے نکالا جائے، اندر کیسے آدمی کو بھیجا جائے۔ تو علماء کرام نے یہ مسئلہ بتایا کہ جو شخص گناہوں سے پاک ہو، کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، وہ روضہ اقدس کے اندر جائے اور اس کبوتر کو باہر نکالے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے، حضور کی قبر انور شریف کے قریب جانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو، گناہوں سے ستھرا ہو۔ تو وہاں کی انتظامیہ نے پھر کہا کہ کوئی 4-5 سال کا بچہ ڈھونڈتے ہیں جو نیک فیملی کا ہو، کہ اس گھر میں یہ مختلف قسم کے جو معاشرے میں رائج گناہ ہیں وہ پوری فیملی ان گناہوں کے قریب نہ ہو، اور 4 سال یا 5 سال کا جو بچہ ہے اسے گناہوں کے بارے میں علم نہ ہو۔ تو وہاں مدینہ منورہ کا ہی ایک خاندان کو جو ہے وہ چنا گیا۔ پھر ان کے ایک چھوٹے بیٹے کو جس کی عمر 5 سال تھی وہ روضہ اقدس کے اندر داخل کیے گئے۔ جب وہ بچہ کبوتر لے کے باہر نکلا، اس نے آ کے